صبح میری رحمتوں سے بھری میری رحمتوں سے بھری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ تو وہ اپنے معاملے میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا، کہنے لگے کہ بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنا داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آ جائے گا۔ اس کی تفسیر سیاۃ الجنان میں ہے کہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان حق کے ترجمان سے یہ کلام سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، اور بعض نے کہا کہ یہ باتیں جادوگروں کی نہیں ہیں، جادوگر ایسے باتیں نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ تعالی پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو، اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے، بے شک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہم السلام دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں یہاں سے نکال دیں، تمہاری سرزمین مصر سے تمہیں نکال کر تم پر غالب آ جائیں اور تمہارا بہت شرف اور بزرگی والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنے لائے ہوئے جادو کے تمام داؤ جمع کر لو، پھر صف باندھ کر آؤ تاکہ تمہاری ہیبت زیادہ ہو، اور بے شک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔ باتیں کرنے والے بعض اوقات باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہنے والے نے کیا خوب بات کہی ہے، کہتے ہیں نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ بہرحال پھر کیا ہوا، اب یہ جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئے۔ ایک طرف جناب موسیٰ علیہ السلام ہے اور جناب ہارون علیہ السلام ہے، اور دوسری طرف جادوگروں کا ایک منظم اور ایک خطرناک گروہ کھڑا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 65، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان
نکون اول من القا، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ یا تم عصا نیچے ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔ تفسیر میں ہے کہ جب جادوگروں نے صف بندی کر لی تو انہوں نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام پہلے آپ اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے یا پہلے ہم اپنا سامان یہ زمین پر ڈال دیں؟ جادوگروں نے ادب کی وجہ سے مقابلے کی ابتدا کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رائے مبارک پر چھوڑا، اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ تعالی نے انہیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ کہنے کے بعد پھر کیا ہوا، اور جادوگروں کی جو رسیاں اور لاٹھیاں تھیں ان کو کیا ہوا، اس پر بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ یہ اگلی آیات میں آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے منور فرمائے اور سرکشی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ اور مامون فرمائے، اور عاجزی اور انکساری کی دولت اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کے سلسلے کا موضوع ہے حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات۔ انشاءاللہ عز و جل حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آج ہم ذکر خیر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی برکتیں نصیب فرمائے، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہماری بلا حساب مغفرت فرمائے۔ آپ کا خوف خدا کیسا تھا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کا جو ہے وہ ادب کرنے کا انداز کیسا تھا اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، آپ ہمسایوں کے حقوق کا لحاظ کیسے رکھتے تھے انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں بزرگان دین کا ذکر خیر ہوتا ہے، ضرور ہونا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم بزرگوں کا جو ذکر سنتے ہیں، ان کی سیرت مبارکہ کی جو باتیں سنتے ہیں، ان پر بھی عمل پیرا ہونے کی کچھ کوشش کی جائے۔ انشاءاللہ ذکر خیر ہم بھی کریں گے، اور انشاءاللہ کچھ مدنی گلدستے ہیں، کچھ ویڈیو کلپس ہیں، ان کو بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ آئیے ابھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ
انشاءاللہ. اور میں نثار تیرے کلام پر میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان ہی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سبحان اللہ. بخدا بخدا خدا کا یہی ہے در بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سر عرش پر ہے تیری گزر سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر ملکو تو ملک میں کوئی شے ملکو تو ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا
کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں کروں مدح اہل طول رضا کروں مدح اہل طول رضا بڑے بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نان ہی سلو علیہ وآلہ صلو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑا پیارا امام سنت کا کلام بھی سنا ہے، اور مشہور ربائی جو منسوب ہے حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ کی طرف، یہ بھی الحمدللہ بڑے پیارے انداز میں وقار بھائی نے پڑھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق میں شوق میں اور برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نگاہ عنایت بھی عطا فرمائے۔ حضور کی نگاہ عنایت کا اندازہ اس بات سے لگائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا۔ جہاں دم نکلا ہوا ہوتا ہے پھر جب نگاہ پڑتی ہے تو دم میں دم آ جاتا ہے۔ جس طرف اٹھ گئیں دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت بھی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت پانے والے کام کرنے کی بھی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنا، حضور کی سنتوں پر عمل کرنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و اہل بیت سے محبت کرنا اور ان کی مدح سرائی کرنا بھی یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ملتی ہے۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کا ذکر خیر کرنا، انہیں ایصال ثواب کرنا، یہ بھی یقیناً ایک ایسا کام ہے کہ جس سے اللہ نے چاہا تو نگاہ مصطفیٰ ملے گی انشاءاللہ، اور جس پر نگاہ پڑے گی، اللہ اکبر، کرم جو آپ کا اے سید ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے۔ اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک ذات آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، موضوع ہے۔ کافی باتیں آپ ذکر خیر آپ سن چکے ہیں، انشاءاللہ ان کی کچھ ملفوظات بھی آج ہم سلسلے کے اندر شامل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کا محاسبہ بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ان کا تعارف آئیے خالد بھائی سے سنتے ہیں۔ جی خالد بھائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے الحمدللہ یہ ہم پر احسان فرمایا ہے، مسلمانوں پر احسان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں
اللہ تبارک و تعالی اولیاء کو بھیجتا رہے گا جو دین متین کی خدمت بھی کریں گے، اس کی تبلیغ بھی کریں گے، اور اسلام کی جو حقیقی تصویر ہے وہ ہر زمانے میں پیش کرتے رہیں گے۔ انہی اولیاء میں سے ایک مبارک ہستی حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے، اور ان کے والدین کی طرف سے اگر دیکھا جائے، نسبی اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ نجیب الطرفین سید ہیں، حسنی حسینی سید ہیں، اور والد گرامی ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک انتہائی متقی اور پارسا آدمی تھے، باوجود یہ کہ آپ کا شمار جو ہے وہ امراء اور رؤساء میں ہوا کرتا تھا، اور امیر اور رئیس ہونا یہ بندے کے متقی ہونے کے منافی کبھی بھی نہیں ہوا۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بندہ امیر ہے یہ بدکار ہی ہوگا، یہ حرام کمانے والا ہی ہوگا، یہ کوئی ڈاکو چوری ہوگا، یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے، بلکہ امیر لوگ بھی بڑے بڑے نیک اور پارسا اور متقی لوگ جو ہے وہ گزرے ہیں، جیسے کہ آپ نے ایک مثال حضرت خواجہ صاحب کے والد ماجد کی دی، یوں ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، جناب امام اعظم رحمہ اللہ کو دیکھیں، اور بھی صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، تو بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے یہ ہو گزرے ہیں ماشاءاللہ۔ اصل میں جب لفظ امراء اور رؤساء کہا جاتا ہے نا کہ امیروں میں سے تھے، رئیسوں میں سے تھے، تو ذہن پہ مختلف باتیں آتی ہیں، کیونکہ ایک وہ چیز ہوتی ہے جو ہم سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو فلاں آدمی کو جانتا ہوں، بڑا امیر و کبیر ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر و کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پارسا بھی تھے، اور ایک حدیث مبارکہ یہاں پیش کر کے آگے بڑھنا چاہوں گا۔ فرمایا گیا کہ جب ایک امیر شخص جس نے اپنے مال کا حق ادا کیا ہوگا پل صراط سے گزر رہا ہوگا تو اس کا جو مال ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، اور جب یہ لڑکھڑائے گا تو اس کا مال کہے گا تو گھبراتا کیوں ہے، کہ تو نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کیا تھا، اور یوں اس پل صراط سے گزرنے والے کا مال پل صراط پر اس کے لیے راحت کا سامان بن جائے گا، اور اس کو سہارا بن کر اس کو پل صراط عبور کروا دے گا۔ اس کے برخلاف وہ بندہ کہ جس نے اپنا مال، اپنا یہ جو ساز و سامان ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ نہیں کیا ہوگا، بلکہ مال کے حقوق، زکوٰۃ، فطرے یا دیگر چیزوں کی صورت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیے وہ اس نے پورے نہیں کیے ہوں گے، تو اس کا مال اس کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے کر آئے گا۔ تو یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے جن کی نیکی ان کی اولاد میں بھی نظر آتی ہے۔ کہا گیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو والد گرامی تھے سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، متقی اور پارسا بزرگ تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو اس وقت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عمر شریفہ جو تھی وہ 15 برس تھی۔ آپ 533 ہجری میں یا 537 ہجری میں آپ کا سن ولادت بیان کیا جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی والدہ محترمہ کی آغوش میں رہے، 15 سال تک تو والد گرامی بھی ساتھ تھے، تو ایک اچھا جو بنیاد ہوتی ہے نا اولاد کی، اچھے اخلاق والی، عمدہ اوصاف والی، وہ ڈیولپ ہو چکی تھی۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو وراثت میں آپ کو ایک باغ ملا اور ایک پنچکی ملی۔ اس باغ کی رکھوالی آپ خود کیا کرتے، اس میں کاشت، اس میں فصلوں کو دیکھنا، یہ سب آپ ہی کا کام ہوا کرتا تھا، آپ نے اپنے ذمہ پر لیا ہوا تھا۔ اور اسی اثنا میں ایک ایسا کام ہوا کہ بندہ پڑھتا ہے تو مزہ آ جاتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے باغ کو پانی دے رہے ہیں، پانی سے سیراب کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ولی حضرت سیدنا شیخ ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے باغ میں آ جاتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیونکہ ادب والدین کی جانب سے سیکھا ہوتا ہے تو فوراً بڑھ کر کے یہ کون اللہ کا نیک بندہ آیا ہے، مصافحہ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں اور دست بوسی کرتے ہیں۔ پھر عقیدت کے ساتھ اپنے باغوں میں سے کچھ سامان، کچھ کھانے کی چیزیں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو نوش فرماتے ہیں، کچھ چبا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی عطا فرماتے ہیں۔ لیکن اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ ایک تو یہ ادب، اور دوسرا جو بندہ بزرگوں کے ساتھ اس اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے نا، تو بزرگ تو ایسے کرم فرمانے والے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے احسان کا بدلہ دیے بغیر نہیں رہتے۔ کیا بات! جب کسی نے بھلائی کی، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس طرح سے
आजिज़ी वाला अंदाज़ इनके साथ इख्तियार किया। आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दुआएं भी दी, और फिर जो अपना झूठा अपना तबर्रुक अता फरमाया था, उस तबर्रुक की बरकत से ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बयान फरमाते हैं। और इसको ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने दलील आरफीन में भी बयान फरमाया कि ख्वाजा साहब ने फरमाया कि जब मैंने उनका तबर्रुक खाया है तो वो हलक से उतरते ही मेरे दिल की दुनिया बदल गई थी। अल्लाह तबारक व तआला की मार्फत की तरफ एक ज़ौक़ बना, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ मज़ीद शौक़ बढ़ा। फिर ये हुआ कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो बाग, वो पंचक्की अल्लाह तबारक व तआला की राह में खैरात की, और फिर अल्लाह तबारक व तआला के औलिया की तरफ और फिर तसव्वुफ और तरीक़त की तरफ मजीद आगे बढ़ते चले। सुभान अल्लाह। बुजुर्गों का तो तबर्रुक ही होता है, पानी उन्होंने नोश फरमाया है वो है तो वो आप पी लें, चाय उन्होंने नोश की है वो आप पी लें तो आपको इंशाल्लाह उसकी बरकतें मिलेंगी। वैसे भी हदीस शरीफ भी है, सुरुल मोमिनी शिफा, मोमिन के इस तरह जो होता है बची हुई चीज़ जो होती है उसमें एक शिफा का पहलू भी होता है। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला बुजुर्गों की जो है वो बरकतें नसीब फरमाए। अदब बड़ी चीज़ है, ये इस पर भी थोड़ा गौर करने की बात है। अदब बड़ी चीज़ है, इस पर मैं चाहूँगा खुरम भाई से हम कुछ मदनी फूल लें, कुछ गुफ्तगू करें इनके साथ। और दूसरा पंचक्की की बात हुई, आपने कभी पंचक्की देखी? आप जो मदनी चैनल देख रहे हैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपने खालिद भाई देखी? कहाँ देखी? सखर में देखी। सखर में देखी पंचक्की। आपने इमरान भाई? मैंने शायद नहीं देखी। आपने नहीं देखी? आपने वकार भाई? खुरम भाई आपने? आपने भी नहीं देखी। पंचक्की का भी एक अपना ही जो है ना वो अंदाज होता है, और क्या अल्लाह तबारक व तआला की एक इंसान को दी हुई अक्ल और शऊर है कि इंसान पानी के ज़रिए से कैसा उसको यूटिलाइज कर रहा है एनर्जी को। इसको कभी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, मैं नियत कर रहा हूँ। ये पंचक्की क्या होती है, तो इसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, इससे क्या क्या काम लिए जाते हैं। खाली पंचक्की ही नहीं होती, ये भी एक और बात बता दूं, पंचक्की भी होती है, पानी के जरिए से चक्की चलती है, इसका एक पूरा सिस्टम होता है। और दूसरा जो है ना वो कुछ जानवरों के जरिए से भी चक्की चलाई जाती है, ये भी है खालिद भाई, जानवरों के जरिए से भी कुछ काम इस तरह के लिए जाते हैं। और अपनी नोयत का यूनिक काम है इमरान भाई, अल्लाह करे हम वो रिकॉर्ड करने में, नाज़रीन को दिखाने में कामयाब हों, तो उसमें एक इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये एक जिस तरह यूँ बोलें कि एक नॉलेज भी है, और इसके साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की इंसान को दी हुई एक सलाहियत और अल्लाह तबारक तआला ने जो बंदे में वदीयत रखी है उसका एक इजहार भी है। अल्लाह नसीब फरमाए। बहरहाल अदब मैं चाहूँगा खुरम भाई अदब के हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान भाई, अदब ऐसी चीज़ है जो इंसान को बड़े बड़े मर्तबे दिलवाता है। हुज़ूर ख्वाजा साहब का भी वाक़या बयान हुआ कि आपने अल्लाह के वली हज़रत इब्राहिम कंदोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का अदब किया, और फिर उसके बाद उनकी दिल की दुनिया ही बदल गई, और उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े मकामात जो विलायत के हैं उसको तय किया। तो अदब के हवाले से एक हदीस पाक आपको बयान करना चाहूँगा। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ के हवाले से ये हदीस पाक है, फरमाया कि जो जवान किसी बूढ़े का उसकी उम्र की वजह से इकराम करे और उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करे, जो जवान किसी बूढ़े का उसकी उम्र की वजह से इकराम करे, उसकी ताज़ीम व तौक़ीर करे, तो अल्लाह तबारक व तआला इसके बदले दूसरों से उसकी इज़्ज़त करवाता है। अल्लाह। तो ये अदब है ना, ये इज़्ज़त करवाता है। ये बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद को उस बंदे को भी इज़्ज़त अता फ़रमाता है। तो हज़रत हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका ताल्लुक़ हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह से भी है। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो नाना है ना हज़रत अब्दुल्ला सोमाई रज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, वो हुज़ूर गौसे पाक के नाना हैं, और हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो वालिदा हैं उनके दादा हैं। क्या बात! तो ये आपके रिश्ते में मामू लगे। हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह वलियों के सरदार, उन्होंने इतना बड़ा मकाम पाया। उसके अंदर इसकी वजह भी एक वाक़या बयान किया जाता है बहजतुल असरार के हवाले से। ख़ुद इस रावी जो बयान करता है वो ख़ुद भी इस वाक़े का एक फ़र्द है। वो हज़रत, उसका नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन हिब्बतुल्लाह, हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये बयान करते हैं कि मैं और शेख अब्दुल कादिर जीलानी यानी हुज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह और एक इनका साथी इब्न सक़ा, इनकी ये आदत थी कि ये लोग बुज़ुर्गों के पास जाया करते थे
اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کا ان کو پتہ چلا کہ وہ غوث ہیں اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں، اچانک ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ان کی خدمت میں چلنا چاہیے۔ راستے میں جا رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، تو ابن السقا کہنے لگا کہ میں حضرت سے سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے سکیں گے۔ اور خود یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ کہا کہ میں حضرت سے سوال کروں گا اور سوال کر کے ان کا علم جانچوں گا، دیکھوں گا کتنا علم ہے ان کے پاس۔ اور حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں ایسا کوئی سوال نہیں کروں گا، میں بس حضرت کی زیارت کروں گا۔ آپ نے ادب کی نیت کی، ان دو کی نیت ادب والی نہ تھی۔ اب جب ان کی بارگاہ میں پہنچے، دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، اچانک ظاہر ہوئے۔ ابن السقا کی طرف غضب کی توجہ فرمائی، غصے سے دیکھا اور فرمایا ابن السقا تو یہ سمجھتا تھا مجھ سے سوال کرے گا اور اس کا جواب نہیں دے سکوں گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ اور پھر فرمانے لگے میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں، میں تجھے کفر کی آگ میں جلتا دیکھ رہا ہوں۔ پھر راوی کہتا ہے کہ میری طرف دیکھا اور فرمایا تو یہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے سوال کرے گا اور اس سوال سے میرے علم کو جانچے گا کہ علم کتنا ہے، تو سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا۔ اور کہنے لگے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تجھ پر امنڈ آئی ہے تو دنیا دار ہو گیا۔ اور پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف دیکھا تو بڑی شفقت فرمائی، قریب بلا لیا اور کہا کہ تم نے ادب کیا، اور اس ادب کی وجہ سے میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے مدرسے میں کرسی پر کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہو قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ، اور تمہارے اس اعلان پر ہر ولی نے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ تینوں کا معاملہ ایسا ہوا۔ ابن السقا بہت بڑا عالم بنا، بڑا قادر الکلام بنا، اور ایسا قادر الکلام تھا کہ مناظرے میں کوئی اس کے آگے ٹکتا نہیں تھا۔ روم کے بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلایا، اپنے دربار کے بڑے بڑے پادریوں کو اس نے جمع کیا اور مناظرہ کروایا۔ تمام پادریوں کو اس نے اکیلے نے شکست دے دی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، اس نے اس کو مہمان نوازی کی آفر کر دی، مہمان بنا لیا، یہ رک گیا ابن السقا۔ اب اس دوران اس کی نظر بادشاہ کی بیٹی پر پڑی، دل ہار بیٹھا، نکاح کا پیغام دیا۔ بادشاہ نے شرط رکھ دی پہلے اسلام چھوڑو، پہلے اسلام چھوڑو۔ تو دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر، شہوت کی وجہ سے مجبور ہو کر اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، کفر اختیار کر لیا۔ استغفر اللہ۔ وہ کہتے ہیں راوی کہ اس کے بارے میں شیخ کا فرمان صحیح ثابت ہوا۔ اور پھر میری حالت ہوئی کہ مجھے سلطان نے بلا لیا، مجھے عہدہ دیا۔ جب میں عہدہ لے کر عہدے کے معاملات کو دیکھنے لگا تو دنیا مجھ پر امنڈ آئی، اور اتنی دنیا آئی کہ میں دنیا کا ہو کر رہ گیا۔ شیخ کا فرمان میرے بارے میں بھی صحیح ثابت ہوا۔ اور عبد القادر جیلانی کا یہ معاملہ ہوا کہ بالآخر انہوں نے اپنے مدرسے پر کرسی پر کھڑے ہو کر دوران بیان یہ اعلان کیا قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ تو شیخ کا فرمان ان کے حق میں بھی صحیح ثابت ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے رشتے میں ماموں لگتے ہیں، تو ان کو اتنا بڑا مقام ملا تو وہ ادب کی وجہ سے ملا۔ اور جب آپ یہ فرما رہے تھے نا، خواجہ صاحب اس وقت بھی ادب فرما رہے تھے، خراسان کی پہاڑیوں میں بیٹھے خلوت نشیں ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہادھی علی رقبتی کل ولی اللہ۔ خواجہ صاحب کو یہ پیغام پہنچا، خواجہ صاحب نے جیسے ہی سنا اپنے کشف کے ذریعے تو آپ نے اپنا سر جھکا دیا، فرمانے لگے کہ آپ کا قدم خالی میری گردن پر نہیں بلکہ میری آنکھوں پر اور میرے سر پر بھی آپ کا قدم۔ واہ واہ واہ۔ تو ادب ہے جی جو بندے کو بانصیب کرتا ہے، با نصیب۔ بسا اوقات انسان ادب کی وجہ سے وہ بڑے بڑے مرتبے پا لیتا ہے جو وہ اپنے کسب کے ذریعے نہیں پا سکتا۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ادب کے حوالے سے خواجہ صاحب کیسے باادب تھے، ایک واقعہ خواجہ صاحب کے حوالے سے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب اپنے مریدین کی تربیت فرما رہے تھے اور بیان فرما رہے تھے، لیکن بیان کرتے کرتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مقرر ہوتا ہے، بیان کرنے والا ادھر ادھر توجہ کرتا ہے، کبھی یہاں دیکھتا ہے کبھی وہاں دیکھتا ہے۔ خواجہ صاحب جب بھی اپنے دائیں طرف دیکھتے نا تو بیان کرتے کرتے کھڑے ہو جاتے، پھر چہرہ موڑتے تو بیٹھ جاتے، پھر بیان کرنا جاری رکھتے آپ، پھر دائیں طرف دیکھتے تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے۔ کئی مرتبہ بیان میں ایسا ہوا، لیکن مریدین میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ یہ پوچھ سکیں۔ جب محفل ختم ہو گئی اور لوگ چلے گئے تو کسی منظور نظر مرید نے آپ سے پوچھا کہ عالیجہ یہ کیا بات ہوئی تھی کہ آپ جب دائیں طرف دیکھتے تو کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور پھر جب سامنے دیکھتے بائیں طرف دیکھتے تو پھر آپ بیٹھ جایا کرتے تھے، یہ کیا ماجرا تھا؟
تو خواجہ صاحب نے فرمایا دراصل ماجرا یہ ہے کہ جب بیان کرتے کرتے میں دائیں طرف دیکھتا تھا تو مجھے اپنے پیر صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار نظر آ جایا کرتا تھا، تو ان کے ادب کی وجہ سے میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا، اور پھر جب وہاں سے توجہ ہٹ جاتی تھی تو پھر میں دوبارہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ایسے بادب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں کہ آپ اپنا جب بیان کرتے ہوئے پیر صاحب کے مزار کو دیکھ لیتے ہیں تو ادب کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیر صاحب کا ویسے بھی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا ادب فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کا 20 سال تک خواجہ صاحب حضرت عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سفر اور حضر میں اپنے پیر صاحب کے ساتھ رہا کرتا تھا، اور جو سفر کے ساز و سامان ہوتے تھے، وضو کا برتن تھا، مشکیزہ تھا اور دیگر چیزیں تھیں، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو اپنے سر پر رکھ کر ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے۔ ایسا ادب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر تھا۔ اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی ادب عطا ادب نصیب فرمائے۔ بزرگوں کا، اولیاء کا، علماء کا، صلحاء کا ادب کرنا چاہیے، اور کم از کم یہ ہو کہ ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کی جائے، اللہ اکبر، یہ کم از کم ہونا چاہیے۔ اور بہرحال ادب کریں گے تو انشاءاللہ برکتیں پائیں گے۔ اور یہ علماء، صلحاء، اولیاء کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہر تویز دینے والا جو ہے نا وہ، یا ہر شخص جس نے کہ اپنی دکان کھلی ہوئی ہے تو وہ قابل عزت بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر ایسا آدمی قابل مذمت ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، اور جو برے ہیں وہ برے ہیں۔ اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بروں کے پاس جو لوگ جاتے ہیں ان کا بھی کوئی نہ کوئی، جسے یوں بولیں کہ قصور تو ہوتا ہی ہے۔ دوسرے ون سائیڈڈ ٹریفک جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، یہ ہمارا بھی قصور ہے۔ ایک ڈاکو کے پاس میں جا کے بیٹھ رہا ہوں، اور ظاہر سی بات ہے ڈاکو کوئی مجھے بات تو نہیں کرے گا کہ بھائی خوف خدا سے تم نے آنسو بھی بہانے ہیں، تہجد بھی پڑھنی ہے، تو یہ بھی کرنا ہے، تو وہ بھی کرنا ہے۔ تو ڈاکو ظاہر سی بات، ڈاکو کے پاس جائیں گے تو وہ اپنی باتیں جو ہے وہ کرے گا، ڈاکے کے حوالے سے ہی بات کرے گا۔ تو یہ جو اس طرح کے غلط لوگوں کے پاس جو ہے وہ لوگ چلے جاتے ہیں، جھوٹے اور جعلی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں، خسارہ پاتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو پھر یہ اس پر چڑھ دوڑتے ہیں کہ یہ تو یہ ہے، وہ تو جو ہے سو ہے، غلط ہی ہے، اس کی وکالت نہیں ہے، وہ غلط ہی ہے۔ کیا میری ذمہ داری نہیں تھی کہ میں آنکھیں کھول کے رکھتا؟ مجھے اگر کسی نے چونا لگا دیا ہے کسی ولی کے نام پر، یا مطلب پیر بنا ہوا ہے، یا کوئی مطلب جعلی عامل ہے، یا جھوٹا پیر ہے، جعلی پیر ہے، اگر اس نے مجھے چونا لگا دیا ہے تو اس کا تو کام ہی چونا لگانا ہے۔ بھئی جو دھوکے باز ہے وہ کوئی آپ کو جو ہے وہ تحائف تھوڑی دے گا، تو دھوکہ ہی دے گا نا۔ جو جعلی ہے اس سے آپ کو جعلی چیز ہی ملنی ہے۔ تو میرا بھی قصور ہے کہ میں ادھر جا کیوں رہا ہوں، اس پر بھی غور کی حاجت ہے۔ وہ جو اس طرح کے غلط کام کر رہے ہیں، اللہ رسول کا نام لے کر یا اپنا حلیہ جو ہے وہ بزرگوں والا بنا کر، انداز جو ہے وہ بزرگوں والا بنا کر جو اس طرح کے گھٹیا کام کر رہے ہیں، ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ان چیزوں سے باز آ کر اللہ رسول سے لو لگائیں اور اچھے کام کریں۔ اور جو ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں، ٹونے کروا رہے ہیں، جادو کروا رہے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہیں، تو ایسے افراد کو بھی اللہ سے ڈر جانا چاہیے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے، کیسے کیسوں کو پچھاڑا موت نے۔ یاد رکھ، ہر آن آخر موت ہے۔ تو یہ جو اس طرح کی غلط کام کر رہے ہیں، اور جو ان غلط کام کرنے والوں کے پاس جا رہے ہیں، ان دونوں کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم غلط کام نہ کریں۔ آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے سے چھین لیا جائے، یہ بات غور طلب بات ہے۔ اگر کسی کے پاس عمران بھائی عزت ہے،
بات چل نکلی ہے تو اس کو ہم کر ہی دیں. اور یاد رکھیں کہ جو اولیاء علماء صلحاء ہیں یہی قابل ادب ہیں. جو جعلی مطلب پیر بنا ہوا ہے یا جعلی مطلب عامل بنا ہوا ہے تو یہ تو قابل ادب کا کیا ہوگا ان بیچاروں کا, بلکہ ان کو بیچارہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ان کا پھر جو حال ہوتا ہے وہ پھر اللہ ہی بچائے اس برے حال سے. تو برے کام کا انجام برا ہی ہے. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنا قبلہ جو ہے وہ درست کیا جائے, اور یہ جو ہے کہ کسی کو چھین کر مجھے مل جائے, اس سوچ کا عمران بھائی خاتمہ ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے کہ پبلک جو جاتی ہے نا ایسے لوگوں کے پاس, تو وہ اپنے تئیں وہ جو ہے نا سمجھداری سمجھتے ہوئے, اپنے تئیں وہ شعور کا کام سمجھتے ہوئے, اپنے تئیں وہ جو ہے نا وہ دین کا کام کرنے کے لیے, جیسے پیر کے پاس جا رہے ہیں اور پیر جو ہے وہ عورتوں سے پردہ ہی نہیں کرتا, اپنے تئیں تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنا دین سیکھنے جا رہے ہیں, پیروں کے پاس جا رہے ہیں, فائدہ دنیاوی دینی دونوں لینے جا رہے ہیں. یہ سمجھ ہونا بھی ضروری ہے کہ بھئی کیا دین کا فائدہ ہے اور کیا نہیں. بلا وجہ ایموشنل نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ذرا سا اپنی عقل و دماغ کو کھول کر رکھیں, دنیا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. ہم جو ہے نا وہ مذہبی ایموشنل ہو جاتے ہیں, بلیک میل ہو جاتے ہیں, یا پھر جو ہے وہ اپنے مسائل کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, تو پھر لوگ جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جہاں سے بھی ہوتا ہے وہ اس طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. ایسا نہ کریں. اللہ نے عقل دی ہے, اللہ نے سمجھ دی ہے, تو آنکھیں کھول کر رکھیں. کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے اور پھر اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. یہ بھی چلیں بات عمران بھائی نے کی ہے, بڑی اچھی بات کی ہے. تو یہ انداز کسی کو گرا کر آگے بڑھنے والا یہ انداز ختم کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہی وجہ نیگیٹو کام آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف ہی لے کر جائے گا. بری سوچ ہمیں برے کام کی طرف ہی لے کر جائے گی. تو ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہوگا. مجھے خوش رہنے کے لیے کسی کا دکھ میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے. کوئی کسی کو میں دکھ دوں یہ اجڑے اور میں بس جاؤں, یہ نہیں ہوگا. یاد رکھیں قادر مطلق ذات اللہ تعالیٰ کی ہے, مؤثر حقیقی وہی ہے. اور اگر وہ چاہے تو جو یہ کر رہا ہے یہ اسی کے اوپر الٹا ہو جائے. بالکل قادر مطلق ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, وہ جو چاہے کرے تو یوں بھی ہو جاتا ہے. مدنی پھول بھی بیان ہو رہے ہیں, آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں, پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی سلمان میاں سید کوثر احمد عرض کر رہا ہوں. آج کا جو ٹاپک ہے بڑا زبردست اور نسبت کے حساب سے حوالے سے ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ علیہ المعروف غریب نواز, یہ تو آپ لوگوں کی مہربانی ہے. عشق اولیاء کا جو دولت آپ بانٹ رہے ہیں, جو تعلیم آپ بانٹ رہے ہیں, عشق غوث پاک, عشق غریب نواز, عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں تو ایک طالب علم ہوں اور طالب ہی رہنا چاہتا ہوں. استاد الاساتذہ تو میرے نزدیک میرے اہل سنت دامت برکاتہم ہیں, جن کی ساری زندگی کتاب اور علم دین کی مزدوری میں انہوں نے گزاری ہے اور ابھی بھی گزار رہے ہیں. اور اس پروجیکٹ کے لیے ایک قابل ستائش ٹیم بنائی ہے جس کا خوش قسمتی سے آپ بھی ایک حصہ ہیں. دیگر مبلغین ارکان اور ارکان شورا بھی اس خوش نصیب ٹیم میں شامل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں, یہ بات اور اس کی تعلیم ہم کو مدنی چینل کے ذریعے اور آپ حضرات کے وسیلے سے مل رہی ہے. بہت شکریہ, جزاک اللہ حضور, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, آپ کے تاثرات کے لیے, آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے. جی علی مجلس وکلا سے بات کر رہا ہوں. یہ سوال ہے کہ کیا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غوث پاک کے زمانے کے ہیں؟ جی خرم بھائی. جی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور کے ہیں, اور بلکہ 57 روز حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آپ نے قیام بھی فرمایا, ان کا فیض لیا ہے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے رشتہ بھی تھا, رشتہ داری بھی تھی, اور آپ کی قربت بھی آپ نے حاصل کی, فیض لیا آپ کے دور کے ہی. بخارا اور سمرقند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ علم دین کو حاصل کر رہے تھے,
پھر 15 سال کی عمر میں وہاں سے جب آپ نے سفر شروع کیا تو پھر بغداد بھی گئے، لاہور بھی آئے، پھر ملتان بھی آئے، پھر بہت آپ نے سفر کیا. اسی سفر کے دوران یہ لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار میں بھی آپ کی حاضری ہوئی. سبحان اللہ. خواجہ صاحب کی زندگی کے اوصاف میں سے ایک بہترین وصف یہ تھا کہ جب کسی اللہ کے نیک بندے کا شہرہ سنتے تھے نا تو اس کی بارگاہ میں حاضری بھی دیا کرتے تھے اور اس کی دستبوسی بھی فرمایا کرتے تھے. اسی سلسلے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے کہ آپ حجاز مقدس کی سفر پر روانہ ہو رہے تھے تو شہرہ سنا حضرت خواجہ عثمان ہروانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، تو دل میں یہ بات آئی کہ پہلے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے. خیر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایسے حاضر ہوئے کہ مرید بھی ان کے ہو گئے اور پھر کئی مرتبہ حج اپنے پیر صاحب کے ساتھ کرنے کی سعادت. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواجہ صاحب کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. کالز شامل ہوئی ہیں جی، میسیجز کی باری ہے. ابھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور غوث پاک کا ذکر ہے تو یہ الحمدللہ ہم بتا چکے جی. ٹھیک ہے، اس پر الحمدللہ مقبض المدینہ نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی رسالہ جو ہے وہ شائع کیا ہے، فیضان خواجہ غریب نواز، اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر بھی ایک بکلیٹ جو ہے وہ آپ کی دعوت اسلامی نے شائع کیا ہے. آپ کو مقبض المدینہ سے وہ مل جائے گا، ہدیتاً حاصل کیجئے. آپ چاہیں تو دعوت اسلامی .net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ان کا کہنا ہے کہ خواجہ صاحب کی منقبت سنا دیں میرے خواجہ پیا. انشاءاللہ ٹھیک ہے جی، سناتے ہیں منقبت بھی. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے ان کا میسج، رجب کے مہینے میں روزے رکھ سکتے ہیں؟ اسامہ بھائی ہیں. جی ہاں رکھ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں. رجب کے روزوں کی تو فضیلتیں بھی بیان ہو رہی ہیں الحمدللہ. چلیں جی، یہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کو غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے؟ ان کا نام حسن ہے، نام ان کا حسن ہے. سبحان اللہ. اور لقب ان کا معین الدین بھی ہے، اور بھی بہت سارے ان کے لقاب ہیں. لیکن آپ کی سیرت نگاروں نے آپ کے نام میں اس کو بیان فرمایا کہ معین الدین آپ کا نام بھی ہے اور آپ کا جو لقب ہے وہ بھی معین الدین. یہ بھی چلیں، یہ بات بھی ایک اچھی فائدے والی بات بتا رہی خالد بن. غریب نواز کیوں کہا جاتا ہے خالد بھائی، یہ بھی بتا دیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں اور پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والے ہیں. آپ کی بارگاہ میں کوئی مدعا لے کر حاضر ہوتا تو آپ اس کے سوال کو پورا کر دیا کرتے تھے. یعنی غریبوں کی جو غربت ہے وہ آپ کے در سے دور ہوتی ہے، لہٰذا آپ غریب نواز ہیں. اس نے کہا کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا، تم بڑے غریب نواز. اللہ اللہ. چلیں جی، یہ ہیں جی محمد حامد مانجھیو جیکب آباد سے. بڑی مہربانی جی، اللہ آپ کو برکت دے. حوصلہ افزائی کا میسیج ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے جی. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کلام سنائیں، حضور کعبہ حاضر ہیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. کلام شامل کرتے ہیں، کچھ آپ کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، مہکی مہکی فضا مدینے کی، آرزو ہے خدا
کی ٹھنڈی ہے دھوپ بھی مدینے کی سبز گنبد کا حسن کیا کہنا سبز گنبد کا حسن کیا کہنا جالیاں دل کشا دینے کی مہکی مہکی فضا دینے کی حضور کعبہ حاضر ہیں حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں حرم کی خاک پر سر ہے بڑی سرکار میں پہنچے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے نہ ہم آنے کے لائق تھے نہ قابل منہ دکھانے کے مگر ان کا کرم ذرا نوازو بندہ پرور ہے خبر کیا ہے بھکاری کیسی نعمتیں پائیں اونچا گھر ہے اس کی بھی یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی کہ اندازے سے باہر ہے حضور کعبہ حاضر ہیں تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ کعبہ طواف خانہ کعبہ
حسن حج کر لیا کعبے سے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی چلو دیکھیں وہ بستی ہاں چلو جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھیں وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. واہ واہ وقار بھائی کیا بات ہے, کیا زبردست کلام سنایا ہے. اللہ نصیب کرے اور یہ کلام طواف کعبہ کرتے کرتے بندہ یا سن رہا ہو یا پڑھ رہا ہو. خالد بھائی ہائے ہائے اللہ یہ سعادت عطا فرمائے. ایک عجیب ہی اس کا ایک ذوق ہے اور عجیب ہی ایک سرور ہے. طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے. اللہ ہمیں طواف خانہ کعبہ نصیب فرمائے اور ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ طواف کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ دھکے دے رہے ہوتے ہیں, کونیاں مار رہے ہوتے ہیں, یوں نہیں کرنا بلکہ عاجزی انکساری کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو تکلیف نہ ہو یہ خیال رکھتے ہوئے جہاں رمل کرنا ہے وہاں رمل بھی کرنا ہے اور مسلمانوں کو تکلیف بھی نہ ہو, دھکے بھی نہ لگے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ نصیب فرمائے حاضری اور آپ کو بھی عطا فرمائے, آپ کے صدقے مجھے بھی, حاضرین موجودین ہم سب کو اللہ کریم عطا فرمائے اپنی رحمت سے. خواجہ صاحب کا ذکر خیر ہو رہا ہے, نثر میں ہو رہا ہے, میں چاہوں گا وقار بھائی کچھ نظم میں بھی فرمائیں اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. خواجہ خواجہ تیرا نام خواجہ معین الدین, تیرا نام خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. معین الدین تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ, تیری شان خواجہ خواجگاہ. تجھے بے کسوں کا خیال ہے, تجھے بے کسوں کا خیال ہے. میرا خواجہ عطائے رسول ہے, میرا خواجہ عطائے رسول ہے. وہ بہارے چشت کا پھول ہے, وہ بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ, وہ بہارے گلشن فاطمہ. چمن علی کا نہال ہے, چمن علی کا نہال ہے. میرا بگڑا بند سنوار دو میرے خواجہ, سب کو نواز دو میرے خواجہ, سب کو نواز دو. تیری ایک نگاہ کی بات ہے خواجہ, ایک نگاہ خواجہ, ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے, میں گدائے خواجہ چشت ہوں, میں گدائے خواجہ چشت ہوں. مجھے اس گدائی پہ
की भरती है झोलियां, यहाँ सब की भरती है झोलियां। मेरे गरीब नवाज है तेरी सास ख्वाजा मोइनुद्दीन, तेरी सास ख्वाजा मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, तू रसूल पाक की आल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चमने अली का निहाल है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए आपको वीडियो क्लिप दिखाते हैं, अनमोल बात जी। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इसका एक सेगमेंट है अनमोल बात। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मिस्र में एक मस्जिद के बाहर एक भिखारी बैठा हुआ लोगों से सवाल कर रहा था। वहां से कुछ रईसों का, मालदारों का गुजर हुआ। उस भिखारी ने उनसे भी सवाल किया कि मुझे कुछ दो, मगर उन रईसों ने उसे कुछ भी ना दिया। जब वो रईस वहां से गुजरने लगे तो एक की जेब से अशरफियों की यानी पैसों की थैली गिर गई। जब वो अशरफियों की थैली गिरी और फकीर की नजर पड़ी तो फकीर ने वो उठाकर अपने पास हिफाजत से रख ली। जब उस रईस को ये पता चला कि उसकी जेब से थैली गिर गई तो वो ढूंढते हुए उसी मकाम पर आया और फकीर से कहने लगा, मेरी पैसों की थैली गिरी है, क्या तुमने उठाई है? उसने कहा, हाँ मुझे मिली है और मेरे पास है। चुनाचे उसने वो थैली जैसी थी वैसे उस रईस को दे दी। रईस ने जब इस फकीर की अमानतदारी को देखा तो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा कि अब मैं तुझे 15 दिरहम दूंगा। उस फकीर ने जब ये सुना तो कहा कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूंगा, क्योंकि पहले मैंने तुमसे बतौर एहसान एक चीज मांगी थी मगर तुमने नहीं दी, और अब मैं तुमसे कुछ लूं तो उसका माना ये हुआ। किसका माना? अब एक अनमोल बात फकीर कह रहा है। वो बात क्या है कि अगर अब मैं तुमसे कुछ लेता हूं तो मैं दीन को बेचकर दुनिया लूं? हरगिज मैं ऐसा नहीं करूंगा। मदनी चैनल के नाजरीन, दीन को बेचकर दुनिया की नेमतें हासिल करने वाला अच्छा आदमी नहीं होता। उस फकीर ने इस बात को वाज़ेह किया कि दीन के मामले में किसी और तरफ इंसान को तवज्जो नहीं करना चाहिए। ये भी पता चला कि पहले के फकीर भी अमानतदार हुआ करते थे और शरीयत का इल्म रखने वाले होते थे। अब मौजूदा जमाने के बिगाड़ को हम देखें कि अगर आज किसी को कोई किसी की मामूली शे ही गिरी हुई मिल जाए तो उसे देना तो दरकिनार, बल्कि ऐसा अंदाज इख्तियार किया जाता है कि किसी तरह उसे पता भी ना चले। तो पराए माल पर नजर रखना अच्छी बात नहीं। अमानतदारी एक ऐसा वस्फ है जिसकी वजह से इंसान लोगों के नजदीक मुअज़्ज़ज़ होता है, और जो अमानत में खयानत करने वाले होते हैं वो यकीनन लोगों के नजदीक महबूब नहीं होते। फकीर की अनमोल बात कि मैं दीन के बदले दुनिया नहीं खरीदूंगा, दीन को नहीं बेचूंगा। सोचना चाहिए अपने इल्म के जरिए, अपनी इबादत के जरिए, अपने आमाल के जरिए कहीं हम दुनिया की दौलत तो हासिल करना नहीं चाहते। अगर ऐसा है तो हमें अपने नफ्स की इस्लाह करनी चाहिए और अपने नफ्स को इस बात की तरफ माइल करना चाहिए कि मुझे अपने आमाल में इखलास पैदा करना है। दूसरी बात, इस वाक़ये से जो हमें पता चली कि इंसान चाहे कितनी बड़ी मुसीबत में हो कभी भी शरीयत की खिलाफ वर्जी ना करे। इस जमाने में देखा जाता है कि जब कोई मुसीबत आती है तो जबान से ऐसे जुमले कहे जाते हैं कि जो माद अल्लाह इस्लाम से खारिज कर देते हैं। बाज़ औक़ात मुसीबतों में ऐसे काम किए जाते हैं कि जो गुनाह होते हैं। अपनी ज़रूरियात को पूरी करने के लिए हलाल के बजाय हराम ज़राए की तरफ बंदा चले जाता है, सूद का लेन देन करता है और माद अल्लाह लोगों के माल पर नाजायज़ कब्जा कर लेता है। एक बात ये भी पता चली कि इंसान चाहे कैसी मुसीबत में हो शरीयत की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला राज़िक है, वो हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा। जब उसकी फरमाबरदारी करेंगे तब भी वो हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा। माद अल्लाह
اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جو اللہ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے اسے حرام ذریعے سے حاصل کرنے کی طرف نہ بڑھیں اور مصیبت میں واویلا نہ کریں. اور پھر ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ پہلے کے لوگ امانت کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے, امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے. اور آج کے دور میں امانت تو اپنی جگہ ہے, لوگوں سے قرض لینے کے بعد ایسا دبا لیتے ہیں جیسا کہ ان کا اپنا مال ہو, اور معاذ اللہ لوگوں کے لاکھوں روپے لیتے ہیں اور پھر انہی کو آ کے دکھاتے ہیں. یہ کوئی اچھا وصف تو نہیں. ہمیں تو اس فقیر سے سیکھنا چاہیے کہ وہ فقیر اگرچہ ضرورت مند تھا, حاجت مند تھا, اور اسے ملنے والی چیز پر اس نے قبضہ نہیں کیا, اور مالک نے جیسے ہی مانگا اسے دے دیا, اور اس کے دل کے اندر دنیا کے مال کی لالچ نہیں تھی. انمول بات یہ بھی ہے, جب دل کے اندر لالچ آ جائے تو پھر انسان کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں, اور جب آنکھوں پر پردے پڑتے ہیں تو پھر وہ حلال و حرام کی تمیز کو چھوڑ دیتا ہے. تو ہمیں لالچ سے اپنے دل کو بچانا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سر انجام دینا چاہیے. انمول بات یاد رکھیے کہ دین کو بیچ کر دنیا حاصل مت کیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. چلیں جی, یہ بھی بات ہوگی. اپنی دینداری کو, نماز کو اور عبادات کو اللہ کی رضا کے لیے خالص بنایا جائے, اور اس سے مطلوب و مقصود اللہ کریم کی رضا ہونی چاہیے. ضمنی فائدے تو مل ہی جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں اللہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمہ اللہ کا ہم ذکر خیر کر رہے ہیں, تو ان کا پڑوسیوں کے ساتھ کیا انداز تھا, آئیے خرم بھائی سے اس بارے میں سنتے ہیں. جی حضور. سلمان بھائی, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑا اچھا انداز تھا. ان کی خبرگیری کرتے, حال احوال ان کا پوچھا کرتے تھے جی. اور پڑوسیوں کی خبرگیری کے ساتھ ساتھ آپ جب ان کے ہاں کوئی انتقال کر جاتا تو اہل خانہ کے پاس جاتے اور جا کر ان سے تعزیت کرتے, تسلی دیتے, صبر کی تلقین کرتے. اچھا, آپ کا ایک خاص معاملہ اس معاملے میں کیا تھا کہ جب جنازہ ہوتا, جنازے کے ساتھ جاتے, لوگ تدفین کر کے قبر میں دفن کر کے جب چلے جاتے, حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی پڑوسی کی قبر کے پاس بیٹھے رہتے تھے اور اس کے لیے نجات اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے تھے. اللہ اللہ اللہ. یعنی لوگ پلٹ گئے لیکن آپ بیٹھے ہوئے, یا اللہ اسے بخش دے, اس کو بخش دے. یہ پڑوسیوں کے حقوق آپ ادا کرنے والے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے حقوق کی بڑی تاکید فرمائی ہے. شعب الایمان کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا, جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اللہ, جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر آقا کریم علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جب پڑوسی مدد مانگے اس کی مدد کرو, واہ, قرضہ مانگے اس سے قرض دو, وہ محتاج ہو تو اسے عطا کرو. کیا بات. محتاج ہو تو اسے عطا کرو. اور آگے فرماتے ہیں کہ جب بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرو. اور بیماری کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کرتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی خیر پہنچے اسے مبارکباد دو. کیا بات. اور اسے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کی جا کر تعزیت کرو. اور وہ مر جائے اس کے جنازے میں شرکت کرو. کیا بات. مر جائے جنازے میں شرکت کرو. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا, اس کے بعد فرمایا کہ بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو. اللہ اکبر. بغیر اجازت عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو. اور فرمایا کہ اپنی ہانڈی سے اس کو ایذا نہ دو. واہ. ہاں, مگر جو کچھ پکاؤ اس میں سے اپنے پڑوسی کو بھی دو. کیا بات. فرمایا جب میوے گھر کے اندر لاؤ تو پڑوسی کو بھی دو. کیا بات. اس کو تحفہ بھیجو. اور اگر تحفہ بھیجنے کا ارادہ نہ ہو تو پھر چھپا کے لاؤ. اور تمہارے بچے اس میوے کو لے کر گھر سے باہر نہ جائے کہ پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں رنج ہوگا. اللہ. پڑوسی کے بچے دیکھیں گے انہیں اس میوے کو دیکھ کر تکلیف ہوگی, دکھ ہوگا کہ ہم اس سے محروم ہیں, اپنی محرومی کا ان کو احساس ہوگا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال فرمایا. پھر فرمایا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا حق کیا ہے؟ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے, پڑوسی کا مکمل حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں, اور اس کا مکمل حق وہی ادا کرتا ہے جس پر اللہ کی مہربانی ہوتی ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ہمیں اتنے حقوق بیان کیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام پڑوسی کے حق بیان کرتے جا رہے ہیں, کہا ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ حضور وراثت میں بھی اسے حصے دار بنا دیں گے. کیا بات ہے. اتنے حقوق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑوسیوں کے ادا فرمایا. اور ہمیں اپنے بزرگوں کی سیرت سے سیکھنا چاہیے.
ہم تو جنازوں میں شرکت ہی نہیں کرتے. بہت مشکل ہو جاتا ہے جنازے میں شرکت کرنا جانا. خواجہ صاحب صرف شرکت ہی نہیں کرتے تھے, لوگ پلٹ جاتے تھے, یہ بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں کرتے رہے. ہائے ہائے ہائے, سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کہی آپ نے. اور ہم اپنے اوپر حساب لگا لیں کہ ہمارا حال اور ہمارا معاملہ کیا ہے. اور پڑوسیوں کو بھی کچھ ایتھکس ہیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, کچھ باتیں ہیں ان کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے. بعض اوقات یہ بھی انداز جو ہے وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ تو ایذا دے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے تعزی جو ہے وہ اختیار کی ہوتی ہے. تعزی مطلب یہ ہے کہ ایذا اپنے اوپر اوڑی ہوتی ہے, یعنی کوئی تکلیف دہ بات ہوتی نہیں ہے لیکن اس کو اپنے اوپر اوڑھ کر تکلیف دہ بنایا ہوا ہوتا ہے. اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. اس کا علاج کیسے ہو سکتا ہے, یہ ایک قابل غور بات ہے. تو پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے, یہ ایک بالکل سادی سی بات ہے, لیکن دوسروں کو بھی جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے اوپر ایذا اوڑھ مت لیں. یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے کہ واقعی وہ تکلیف بھی دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, یا ہم نے اس کو تکلیف بنایا ہوا ہے. خالد بھائی, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی سے حسد ہوتا ہے یا کسی کی کامیابی سے ہم ویسے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, کسی کی ایک اچھے وصف سے کہ سب اس کو تو سلام کرتے ہیں مجھے نہیں کرتے. ہاں جی, ہم بلا وجہ اس سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کی یار لوگ تمہیں ملتے ہیں مجھے نہیں ملتے بھائی. وہ سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے, دل چل رہا ہوتا ہے, یار لو یہ کیا بات ہے. یہ ہوتا ہے مطلب بلا وجہ آپ نے اذیت اوڑھی ہوئی ہے, حالانکہ وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا. اگر اپنی گاڑی وہ گلی میں پارک کر رہا ہے, آپ بھی اسی گلی میں پارک کر رہے ہیں, اتفاقاً بچے کھیل رہے ہیں اور کسی کی بال اس کی گاڑی کو چھوڑ کے آپ کی گاڑی پہ لگ گئی. اس سے بھی جس نے مارا اس کو بھول کر, اس کو چھوڑ کر, یہاں تک جلوے دیکھے ہیں, یہاں تک کی لڑائیاں دیکھی ہیں, اس کی گاڑی کو کیوں نہیں لگتا؟ صحیح, قدر اللہ ما شاء فعل. صحیح. تھوڑا سکون کا سانس لیں, اپنے آپ کو اذیت سے ذرا خود خلاصی دینے کی کوشش کریں. آپ دوسروں کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں سلمان بھائی, آپ کو آپ کے اندر سکون محسوس ہوتا ملے گا. کیا بات. لیکن جب دوسروں کے بارے میں آپ کہیں اس کا برا ہو جائے, اس کے ساتھ کیوں کچھ نہیں ہو رہا, تو وہ اس کے ساتھ تو نہیں ہو رہا لیکن آپ بلا وجہ اس آگ میں جل رہے ہیں. حاسد کا سب سے بڑا نقصان جو بزرگان دین نے بیان فرمایا وہ یہ کہ یہ اپنی آگ میں خود ہی جل رہا ہوتا ہے, تو اپنے اوپر جی مصیبت نہ اوڑھیں اپنے اوپر. اور اگر کوئی پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑ ہی گیا ہے تو اس کو درگزر کے ساتھ بھی, اچھے انداز کے ساتھ بھی اس کو فیس کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا, جس طرح یہاں حدیث پاک پڑھ کر ہمارے پیارے خرم مدنی بھائی نے ارشاد فرمایا, بتایا ہے کہ عمارت بھی تعمیر کی جائے تو اس اعتبار میں تعمیر کی جائے کہ اس کی ہوا نہ رکے, یہ خیال رکھا جائے. لیکن اب ہوا رک رہی ہے یا نہیں رک رہی, اس کا فیصلہ انسان اپنے ضمیر سے لے لے, اپنے مطلب اس کو ضمیر سے لے لے کہ بھئی اگر یہ بلڈنگ بن رہی ہے تو میرے گھر میں ہوا آئے گی یا نہیں آئے گی. اگر تو آئے گی تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے, اور اگر نہیں آئے گی تو پھر بہرحال ریکویسٹ ضرور کرنی چاہیے. اور بنانے والوں کو بھی چاہیے تھوڑا سا بیچ میں فاصلہ رکھ لیں گے تو میرا خیال ہے یہ ہوا کا ایشو جو ہے یہ کلیئر ہو جائے گا, وینٹیلیشن جو ہے یہ ہوتی رہے گی. بہرحال یہ بھی ہوتا ہے سلمان بھائی کہ انہوں نے عمارت بنانی ہے, ان کی مجبوری ہے. صحیح. اب لا محالہ جب یہ بلڈنگ اوپر کریں گے تو ہوا کا رخ تو ہوا تو رکے گی ظاہر ہے اس سے. جی, اب یہ تھوڑا سا یوں بھی غور کرنا چاہیے کہ اس کا حق ہے جو اپنی بلڈنگ بنا رہا ہے. یہ صحیح, ہمارا ہی پڑوسی کا ہی حق نہیں ہے, جس کی زمین ہے, جس نے خریدی ہے, اس کا بھی ایک حق اس کا بھی ایک حق ہے. وہ بھی اس کے فیملی میں سے بچوں کی شادی ہوئی ہے, اس کے گھر میں رہائش کی جگہ نہیں ہے, کمرے کم ہیں, وہ اوپر 2 کمرے اور بنانا چاہتا ہے, ظاہر ہے آپ کی ہوا رکے گی ہو سکتا ہے. تو تھوڑا سا یوں بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ بیچارہ بھی جی اس میں دیکھ لیا جائے بہتر صورتحال ہے کیا ہے, اور خام خواہ کا آبجیکشن نہ لگایا جائے. میں جس پوائنٹ پر آنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایسی خام خواہ کا آبجیکشن لگانا یا خام خواہ کی اگلوں کے اوپر جو ہے وہ بات بنا دینا یا کسی کے کام میں رکھنا اندازی کر دینا, تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. سلمان بھائی حدیث پاک کے جس حصے پر گفتگو ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ بغیر اجازت, صحیح, بغیر اجازت عمارت بلند نہ کرے, اس سے اجازت لے لے. اگر بالفرض اس کو ایسی تنگی ہو رہی ہے کہ اس کو ہوا کی ضرورت ہوگی تو وہ کوئی دوسرا انتظام بھی آج کل ہو جاتا ہے, ہوادان کھولے جا سکتے ہیں
اسے اجازت لے لے, اس کو راضی کر لے اور وہ کہہ دے ٹھیک ہے, یعنی اجازت لے لینا چاہیے اس کو. شریعت کی رہنمائی لے لیں, جو آپ کو رہنمائی مل رہی ہے مفتیان کرام جیسے بتا رہے ہیں اس پر عمل کر لیں. بہرحال خام خواہ کسی کی عمارت پر, کسی کے گھر پر, کسی کے کام پر انگلی نہ اٹھائیں, یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. یہ تو گھر ہی بناتے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہے, تو بھی گھر بنا رہے, اپنا گھر ہی بنا رہے, اور کیا مطلب آپ کا نقصان نہیں کر رہے. یوں ہی گھر بنانے والوں کو چاہیے کہ وہ جب گھر بنا رہے ہیں تو اس انداز میں گھر بنائیں کہ ساتھ والوں کے گھر کا بیڑا غرق نہ ہو. یہ بھی ایک دیکھنے والی بات ہے. بعض اوقات کیا کرتے ہیں, گھر بناتے ہیں لیکن وہ اس کا کچھ ایسا وہ سسٹم کرتے ہیں کہ اس کا لوڈ جو ہوتا ہے نا وہ دوسری دیوار پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے, یا دوسرے پلر پر جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. جہاں ساتھ ساتھ گھر بنتے ہیں وہاں کی میں بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک تو گھر بن رہا ہے عمران بھائی, اور دوسرے گھر ہیں ان کی مطلب دیوار میں جو ہے دراڑ آ گئی. یہ میں نے دیکھا ہوا ہے کہ گھر ساتھ بنا اور میں کہیں پر گیا تو ان کے گھر کی دیواروں میں مطلب وہ دراڑیں آئی ہوئی تھیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ گھر بنا ہے, انہوں نے کوئی پلر بنایا ہے اور اس کا لوڈ جو ہے وہ ہماری دیوار پر آیا ہے, تو یوں اس طرح اس کا مطلب اس میں دراڑ وغیرہ آ گئی ہے. تو یہ بھی خیال کیا جائے, بلڈنگ بنانے والے بھی جو ہے وہ خیال فرمائیں. اور دوسری بات جو بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ خام خواہ اپنے اوپر ایک مصیبت جو ہے وہ اوڑھنی نہیں چاہیے. یہ بھی ایک سوچ سمجھ والی بات ہے, اور خیال کرنا چاہیے, احساس کرنا چاہیے. اور جو خیال کرتا ہے, احساس کرتا ہے, وہ اس کی برکتیں بھی پاتا ہے. اور دوسرا ہی خیال کرے, صرف اسی پر بھی نہیں رہنا چاہیے, کچھ ہمیں بھی دل بڑا کر لینا چاہیے. بعض اوقات جہاں کنواں وغیرہ کھودا جا رہا ہوتا ہے, عمران بھائی جن علاقوں میں پانی کا پرابلم ہے تو وہاں بعض اوقات سخت جو ہے وہ چٹان کوئی آ جاتی ہے اور وہ مطلب ٹوٹتی نہیں ہے, تو اس میں پھر وہ کیا کرتے ہیں, اس میں ڈائنامائٹ وغیرہ لگا کر یعنی اس کا کوئی نظام بناتے ہیں, اس کو توڑتے ہیں. تھر میں طریقہ کار کیا ہے, یہ نگر پارکر کی طرف وہاں طریقہ یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں, اس میں آگ جلاتے ہیں. اچھا, یعنی کوئی پتھر سخت آ گیا ہے اس میں کیا کریں گے, اس میں کنویں میں آگ جلائیں گے. یعنی نیچے جو زمین ہے اس میں آگ جلائیں گے, آگ جلتی رہے گی, اور جب وہ چٹان سخت گرم ہو جائے گی پھر اوپر سے پانی ڈالیں گے. اچھا, ہاں جی. تو سخت گرم پتھر پر جب پانی ڈالا جاتا ہے نا تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے, دراڑیں آ جاتی ہیں, تو اس کو توڑنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بعض جگہوں پر وہ کچھ ڈائنامائٹ وغیرہ بھی لگاتے ہیں. تو اس میں بھی یہ ہے کہ آپ نے تو ہمارے گھر کا بیڑا غرق ہی کر دیا ہے, ہمارا تو مطلب سب کچھ ویران گھر کا جو ہے نا وہ ہلا دیا ہے, اس کو ویران کرنے کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ باتیں کرنے کی بجائے بھی ان کے ساتھ آپ اچھے طریقے سے کوئی مشورہ بھی ان کو دے سکتے ہیں, کوئی پازیٹیو وے میں بات کی جا سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے والے پر چڑھ دوڑیں, یہی انداز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی میں عرض کر دوں, یوں انداز بھی نہ اپنایا جائے کہ سامنے والا جب تک چڑھ دوڑے گا نہیں تب تک ہم نے بھی نہیں سننا. یہ بھی ایک ہوتا ہے, جب تک رندہ نہیں پھیرنا تو اس نے سیدھا بھی نہیں ہونا. تو یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. تو اپنے اوپر بھی نظر جو ہے وہ کرنی چاہیے, اور دوسرے کا بھی جو ہے وہ خیال عمران بھائی کرنا چاہیے. کیا فرماتے ہیں؟ بالکل کرنا چاہیے. آپ کسی کا خیال کریں گے تو آپ کا خیال کیا جائے گا. سبحان اللہ. بھائی عزت لینا چاہتے ہیں تو عزت دینا شروع کر دیں. واہ واہ. کہ آپ یہ چاہتے ہیں لوگ آپ کا خیال کریں, آپ لوگوں کا خیال رکھنا شروع کر دیں. جو چیز آپ خود لینا چاہتے ہیں نا وہ لوگوں میں بانٹنا شروع کر دیں, آٹومیٹکلی آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. مبارکہ میں یہاں کئی حقوق بیان ہوئے نا, اب یہ جتنے حقوق بیان ہوئے وہ ادا کر رہے ہوں سلمان بھائی, اس کے بعد جا کر اجازت مانگے گا کہ میں اپنے گھر کی دیوار ذرا اونچی کرنی ہے تو پھر اجازت مل بھی جائے گی, ہو سکتا ہے. لیکن اگر یہ ہو کہ جناب نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, ساری زندگی گزر گئی, نہ اس کے موت میں کہیں گئے, نہ کہیں اس کی مبارکباد دینے گئے, نہ کسی خوشی میں کام آئے, نہ کبھی ان سے کوئی محبت کی بات کی, کوئی طریقے کی بات کی, کچھ ایسا نہیں ہوا. لیکن جب اپنا کام پڑا تو بڑی لجاجت کے ساتھ پہنچے, بڑی فکر بندی کے ساتھ پہنچے, تو ہو سکتا ہے آگے سے آپ کی بات کو ریفیوز کر دیا جائے. تو ملن ساری والا مزاج پہلے سے ہی بندہ اگر بنا کے رکھے گا تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. قرآن و حدیث میں جس طرح حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا, قرآن پاک کی آیات میں بھی آتی ذل قربا, قرابت داروں کو دو, اس میں دونوں طرح کے افراد بیان کیے گئے. ایک تو وہ جن کا قریبی رشتہ ہے, اور دوسرے وہ جو پڑوس کا حق رکھتے ہیں. والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, صاحب بالجنب سے مراد یہ بیان کی گئی کہ پڑوسی ہے, اس سے مراد. تو پڑوسی کو اس کا حق دیا جائے, اور حق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ میل ملاپ رکھے گا نا تو پڑوسی کا
جو فیس ایکسپریشن ہے نا سلمان بھائی، وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے تکلیف میں ہے کہ نہیں. آپ دیکھ کے اس کو تھوڑی سی بات چیت سلام دعا اگر ہوتی رہے گی تو اگر ان کو کچھ پریشانی ہوگی وہ بول دیں گے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ اندر اندر ایک محاذ بن رہا ہوتا ہے، کبھی ان کا وقت آئے گا، کبھی کچھ ہوگا، اور وہ جب ایسا لاوا پک رہا ہے نا کافی عرصے سے، تو وہ ایک موقع دیکھ کے نا پھر پھوٹ جاتا ہے، پھر وہ ایک بلاک لگانے میں بھی پھوٹ جائے گا. کبھی آپ اپنے گھر میں اپنی دیوار میں کیل گاڑ رہے ہوں گے اور اس کی دھمک پر بھی لڑائی ہو جائے گی. صحیح. تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جن کو ہوا نہ دی جائے، چنگاریاں ہیں، ان کو بجھا دیا جائے، ان کو ہوا دیں گے تو پھر یہ بھڑکیں گے. اور دوسرا یہ بھی بات عرض کر دوں کہ کام کاج کرنا ہے اپنے گھر میں ہی کر رہے ہیں بھائی، ہم اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ ٹھیک ہے اپنے گھر میں کر رہے ہیں، لیکن اس کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے. آپ رات کو 12 بجے فرنیچر جو ہے نا وہ گھر کی فرنیچر کی سیٹنگ چینج کرنا شروع کریں گے تو یہ بھی تو غور طلب بات ہے. آپ کے ہاں 2 بجے اگر سویا جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کے گھر کے نیچے ہے وہ بھی 2 بجے ہی سوتے ہوں. تو یہ بھی غور طلب بات ہے. بعض جگہوں پر لوگ خوش نصیب لوگ جو ہے وہ جلدی بھی سوتے ہیں اور صبح پھر تہجد کے ٹائم پر اٹھتے بھی ہیں، یہ بھی ہیں. اور کچھ خوش نصیب وہ ہیں جو ساری رات اللہ رسول کی یاد میں جاگتے بھی ہیں. تو دونوں طرح سے معاملات ہیں. تو جو یاد میں جاگ رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے، یا اپنا کام بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس میں یوں نہیں ہے کہ اس طرح کا ڈسٹربنس والا معاملہ بنایا جائے. آپ رات کو 12 بجے اگر گھر میں ڈرل مشین چلائیں گے تو وہ بلڈنگ میں اگر آپ رہ رہے ہیں تو اس کے جتنے افراد ہیں وہ سارے ہی آزمائش میں آئیں گے. عمران بھائی، تو یہ کچھ ایتھکس ہوتے ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. بالکل خیال رکھنا چاہیے. بات وہی ہے کہ آپ خود سکون سے دیکھیں، گھر کے اچھا ہونے کے لیے پڑوس کا اچھا ہونا ضروری ہے. آپ خود اچھے بن جائیں گے تو پڑوس بھی آپ کا اچھا ہو ہی جائے گا انشاءاللہ. چلے جی، بہرحال یہ بھی ہو گیا. آئیے مدنی چینل کے ناظرین کچھ آپ کی مزید کالز شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ خواجہ صاحب کے ملفوظات بھی انشاءاللہ کچھ عرض کرتے ہیں. مجھے کھلے آنکھ سلسلے میں یہ پوچھنا تھا کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ جی، والدہ محترمہ کا نام رات کو امیر سنت نے مدنی مذاکرے میں جو ہے وہ جو مدنی غریب نواز کمپیوٹر تھا اس نے بھی بتایا، معروخ نام بتایا. جی، ماہنور، ہاں جی، ماہنور نام بتایا. ماشاءاللہ بڑا زبردست رات کو جو ہے وہ بچہ ماشاءاللہ سوالوں کے جواب دے رہا تھا اشعار کے ساتھ بھی. ماشاءاللہ، مرحبا. میں یہ چاہوں گا کچھ خواجہ صاحب کے ملفوظات کا جو ہے وہ بیان کیا جائے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے. نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت بدی سے بدتر ہے. اللہ اللہ. ایک شخص نیک کام کر رہا ہے، اس کو آپ نے یہ نہیں کہا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن فرمایا اس سے بھی زیادہ بہتر اچھے کی صحبت ہے. کیونکہ نیکی جو کر لی اب پھر اس کا پتہ نہیں کہ وہ اس کو قائم رکھ پائے گا اور اخلاص اس کا باقی رہے گا، کسی کو یعنی کہ ایذا نہیں دے گا اس نیکی کے بعد، تو اپنی نیکی کو بچا پائے گا تو اس نیکی کا اس کو ثواب مل جائے گا. لیکن نیک انسان کی اگر اس نے صحبت اختیار کر لی نا تو پھر وہ نیک بن جائے گا، اس کی طبیعت میں نیکی آ جائے گی. اور برے کی صحبت برے کام سے بھی بدتر فرمایا. تو اگر برے کی صحبت میں رہے تو اس کی باتیں آ ہی جائیں گی دل کے اندر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی جو مثال دی ہے وہ اچھی صحبت پہ بیٹھنے والے کی مثال عطار کے پاس یعنی عطر والے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ دی ہے، اور جو بری صحبت میں بیٹھنے والا ہے اس کی مثال آقا کریم علیہ السلام نے بھٹی والے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ دی ہے کہ جب عطر والے کے پاس بندہ بیٹھتا ہے تو پھر خوشبو نہ بھی لگائے اس کا فائدہ اسے پہنچتا ہے، اس کی خوشبو اس کو پہنچتی ہے. اور وہ جو بھٹی کے پاس بیٹھنے والا ہے اگرچہ وہ بھٹی کے والے کے ساتھ کام بھی نہ کرے لیکن اس کا جو دھواں وغیرہ ہے وہ اس کو ضرور پہنچتا ہے اور اس کے اثرات اس تک آتے ہیں. تو جو اچھوں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کی گفتگو سے ان کے کردار سے اس کا اثر نظر آتا ہے، بروں کی صحبت میں بیٹھنے والے ہیں ان کا گفتگو سے اور ان کے کردار سے اس کا اپنا اثر نظر آتا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھے ہم نشین کے بارے میں ارشاد فرمایا اچھا ہم نشین وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے، اور جب وہ گفتگو کرے تو اس کی گفتگو تمہارے عمل میں اضافہ کرے اور اس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلا دے. واہ. تو ایسوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. تو ہم اعتکاف کے دوران ہم دیکھیں کہ اگر مدنی ماحول مل جاتا ہے اور مبلغین
جدول کے مطابق اس کو لے کر چلتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا سلسلہ رہتا ہے، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ان کی طبیعتیں پہلے کے مقابلے میں بدل جاتی ہیں، اور وہ نیکی کے کام کا ان کے اندر ایک جذبہ نظر آتا ہے، مدنی کام میں بھی وہ نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں پر مدنی ماحول نہ ملے یا ایسی صحبت مل جائے اعتکاف کے اندر جہاں دوست ذرا ہنسی مذاق والے ہیں، تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ وہ خود اعتکاف میں خود بھی وہ اس کی برکتیں نہیں پا رہے ہوتے ہیں، اور اس کی جو مسجد کے آداب کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، اور ساتھ ساتھ وہ دوسرے معتکفین کو پریشان کرتے ہیں، کمیٹی ان سے پریشان ہوتی ہے مسجد کی، اور رمضان کے بعد ان پر کوئی ایسا اثر نظر نہیں آتا کہ مسجد کے اندر اتنے دن وہ گزار کر آئیں تو اب تھوڑی ان کی طبیعت بدل گئی ہوگی، بلکہ اگر برا دوست مل گیا، برا ہم نشین مل گیا تو ان کی طبیعتیں اور برائی کی طرف مائل ہو جاتی ہیں۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک اور فرمان ہے، آپ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ بدبختی کی علامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے باوجود خود کو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول سمجھے۔ اللہ یعوذ باللہ، یعنی گناہ کر رہا ہے اور گناہ کرنے کے باوجود خود کو مقبول سمجھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ اس کی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ بچائے ہمیں، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ آئیے آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت سناتے ہیں۔ جی کر دو کرم خواجہ، کر دو کرم، کر دو کرم خواجہ، کر دو کرم، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اور جلوہ بھی دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں مجھے میرے سے، آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں مجھے میرے سے، جانے کب میں آؤں گا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، یہ سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے، یہ سگے دربار خواجہ طالب دیدار ہے، چہرہ انور دکھا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا، اپنے قدموں میں بلا خواجہ پیا، خواجہ پیا۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل کے ناظرین، اولیاء سے تعلق ہونا، نسبت ہونا، یہ بڑی برکت والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اولیاء سے تعلق بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے عقائد و نظریات کو درست اور صحیح بھی ہونا چاہیے۔ نسبت بڑی چیز ہے، لیکن یاد رکھیے نسبت فائدہ دیتی ہے ایمان کے ساتھ۔ بالکل، ایمان ہوگا تو پھر فائدہ ملے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو نسبت جو بھی ہو، اللہ اکبر، کیا حال ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ
جن کے عقائد و نظریات بالکل درست ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کا دامن بھی تھامے رکھتے ہیں، اور جن کے عقائد و نظریات درست ہوتے ہیں وہ اولیاء کا دامن تھام کے رکھتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. بہرحال اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اور یہ بدبختی کی بات ہے اور بڑی ہی محرومی ہے اور بڑی ہی شقاوت ہے کہ تعلق اولیاء کرام سے ہو اور انسان کے عقائد میں، اس کے نظریات میں، اس کے ایمان میں خرابی یا خامی آ جائے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. اللہ کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. ہمارے عقائد نظریات کو اللہ تبارک و تعالی بھی سلامت رکھے اور درست رکھے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جان بھائی سے خواجہ صاحب کا ایک آخری فرمان آج کے سلسلے کا سنتے ہیں اور پھر صلوات و سلام پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ہے فیضان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس میں خواجہ صاحب کا ایک فرمان لکھا ہوا ہے کہ خدا کا دوست وہ ہے کہ جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جائیں. نمبر 1 سخاوت دریا جیسی ہو، نمبر 2 شفقت آفتاب جیسی ہو، اور نمبر 3 تواضع زمین کی مانند ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق. آمین آمین. دعوت اسلامی کے مدری ماحول سے وابستہ رہیں گے انشاءاللہ. یہ بزرگوں کی محبت یہ بھی بڑھتی رہے گی، ان کے تذکرے، ان کی سیرت بھی سنتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے کا جذبہ بھی آتا رہے گا. عقائد و نظریات بھی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ محفوظ رہیں گے، ان کی حفاظت رہے گی. اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحمت فرمائے اور ہمیں بزرگوں کی محبت اور ان کا فیضان نصیب فرمائے. آئیے ساتھ سلام پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش
رحمتوں سے بری کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی